تیمور کے ایران پر حملہ کرنے کے بعد ایک ایرانی صوفی میر سید علی ہمدانی بڑی تعداد میں شاگردوں کے ساتھ کشمیر پہنچے اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، لیکن کشمیر میں شیعیت کا باقاعدہ تعارف میر شمس الدین عراقی نے کرایا، جن کے دادا سید نور بخش میر سید علی ہمدانی کے صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے اور ایران، قندھار، کابل اور کشمیر میں ان کا بہت اثر رسوخ تھا۔ میر شمس الدین 1481 عیسوی میں پہلی بار کشمیر پہنچے اور پھر ایران واپس چلے گئے۔ 20 سال بعد 1501 عیسوی میں وہ 700 شیعہ صوفیہ، اسکالرز اور مشنریوں کے ساتھ دوبارہ کشمیر آئے۔ سن 1505 میں شامیر خاندان کے بادشاہ نے مذہب تشیع قبول کیا اور اسی طرح کشمیر کے چک قبیلے نے بھی شیعہ فرقہ اختیار کیا۔ میر شمس الدین عراقی نے ہمالیہ کی وادیوں میں سفر کیا اور سکردو سے لے کر تبت تک شیعہ مذہب پھیلایا اور ہزاروں ہندو اور بدھ مت کے ماننے والوں کو اسلام میں داخل کیا۔ اس تبلیغ کے ساتھ ساتھ کشمیر میں شیعہ چک سلطنت قائم ہوئی۔ یوں اس دور میں کشمیر سے لے کر تبت اور بلتستان تک کے علاقوں میں تشیع سب سے بڑا اسلامی فرقہ بن کر سامنے آیا۔ 1532 عیسوی میں کاشغر کے سلطان سعید خان نے مرزا حیدر دغلات کی سربراہی میں ایک فوج کشمیر بھیجی۔ مرزا حیدر دغلات سعید خان کی موت کے بعد آگرہ میں مغل بادشاہ ہمایوں کے پاس بھاگ گیا۔ اس زمانے میں کشمیر میں شیعہ فرقے کو پھلتے پھولتے دیکھ کر کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والے کچھ ملاؤں نے ہندوستان میں اس وقت کے بادشاہ اکبر سے رابطہ کیا اور کشمیر پر حملے کی دعوت دی۔ 1540 عیسوی میں مغل فوج مرزا حیدر دغلات کی سربراہی میں کشمیر پر حملہ آور ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر سے چک حکومت ختم ہوئی۔ کشمیر میں مرزا دغلات کا دور خوف اور دہشت کا دور تھا اور شیعوں کے پاس تقیہ پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ناصبی ملاؤں سے سید محمد نور بخش کی تصنیف کردہ کتابوں کے بارے میں فتویٰ طلب کیا اور انہیں ان کتابوں پر گمراہ کن ہونے کا حکم لگایا۔ مرزا حیدر دغلات اپنی کتاب تاریخ رشیدی میں لکھتا ہے، کشمیر کے ان لوگوں میں سے جو اس کفر میں مبتلا تھے یعنی شیعہ تھے، ان میں سے بہت سو کو میں نے بخوشی یا زبردستی صحیح عقیدے پر واپس لایا اور اکثر کو میں نے قتل کر دیا اور کچھ نے تصوف میں پناہ لی۔ 1550 عیسوی میں ناصبی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے حاجی بانڈے، مولوی قاضی ابراہیم اور قاضی عبدالغفور کی سفارش پر اس نے شیعہ محلوں پر حملہ کر دیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ میر شمس الدین عراقی کی قبر کھودی گئی اور ان کی لاش کو نظر آتش کیا گیا اور میر دانیال، میر شمس الدین عراقی کے بیٹے سمیت سینکڑوں افراد کو قتل کیا گیا۔ اس قتل کا انتقام لینے کے لیے شیعوں نے قیام کیا اور اسی سال کے آخر میں مرزا دغلات کو قتل کر کے چک سلطنت بحال کر دی۔ مرزا کو اپنی متعصبانہ حکمت عملی کی قیمت اپنے اقتدار اور جان سے ہاتھ دھونے کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔ 1554 عیسوی میں ایک شیعہ فوجی یوسف مانڈیو اور ایک ناصبی مولوی حبیب اللہ میں تکرار ہوئی اور نوبت لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ مولوی صاحب شدید زخمی ہوئے۔ بات عدالت تک پہنچی تو قاضی نے یوسف کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا اور جلد ہی اس پر عمل درآمد بھی کر لیا گیا۔ دوسری طرف مولوی حبیب اللہ صحت یاب ہو گیا۔ اب شیعوں نے قاضی سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اکبر کے سفیر مرزا مقیم نے یوسف مانڈیو کے تکلیف دہ قتل میں ملوث ہونے پر قاضی موسیٰ اور ملا یوسف کو سزائے موت دے دی۔ 1585 عیسوی میں مرزا قاسم خان نے کشمیر کو مغل سلطنت میں شامل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ جب چک فوج مغل فوج کا مقابلہ کرنے باہر نکلی تو سرینگر میں بغاوت پھوٹ پڑی اور ناصریوں نے زاڑی بل کے شیعہ محلے کو آگ لگا دی۔ ان کا سامان لوٹ لیا گیا اور شیعہ خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی۔ اس کے بعد وہ پونچھ کے راستے فرار ہو کر مغل فوج میں شامل ہو گئے اور کشمیر پر حملہ آور ہوئے۔ یوں کشمیر سے چک حکمرانی کا خاتمہ ہوا۔ 1588 عیسوی میں شیخ احمد سرہندی نے اہل تشیع کے خلاف ایک کتاب رد روافظ لکھی، جو برصغیر میں اہل تشیع کے خلاف لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جب شیعہ حضرات شیخین، ذوالنورین اور ازواج مطہرات کو گالی دیتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں تو بروئے شرع کافر ہیں، لہٰذا بادشاہ اسلام اور نیز عام لوگ ان پر حملہ کریں اور ان کو قتل کریں، ان کا قلع کما کریں، ان کے مکانات کو برباد و ویران کریں اور ان کا مال و اسباب چھین لیں۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ جہانگیر کے دور میں کشمیر کا گورنر اعتقاد خان عام عوام پر ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔ اس نے شیعہ شہریوں کو بے دردی سے کچل دیا۔ اس زمانے میں نقشبندی صوفی خواجہ خاوند محمود اور شیخ احمد سرہندی کے کچھ شاگرد بھی کشمیری شیعوں کے خلاف مہم چلا رہے تھے۔ 1636 عیسوی میں جب لوگ پھل چن رہے تھے تو ایک شیعہ اور ایک ناصبی کے مابین مذہبی بحث ہوئی، جس سے عام بلوا شروع ہو گیا اور شیعہ محلوں پر حملے شروع ہو گئے۔ زاڈیبل کا شیعہ محلہ پھر سے تباہ ہو گیا، رہائشیوں کو ذبح کیا گیا اور میر شمس الدین عراقی کا مقبرہ جل کر زمین بوس ہو گیا۔ 1684 عیسوی میں چوتھی نسل کشی کا آغاز شیعہ تاجر عبدالشکور اور ایک سنی گاہک کے مابین معمولی سی تلخ کلامی سے ہوا۔ عبدالشکور پر الزام تھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی توہین کی ہے اور ایک مقامی عالم نے ان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ گورنر ابراہیم خان نے انہیں سلامتی کی پیشکش کی اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن سنی علماء باہر سے پشتون قبائلیوں کا لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی سربراہی الف خان، فرید خان اور مرزا مقیم نام
نام کے لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے گورنر کو مجبور کیا کہ وہ شیعہ تاجر کو ہجوم کے حوالے کرے، جس نے تشدد کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سنی لشکر نے حسن آباد کے شیعہ محلے پر حملہ کر دیا، جس میں متعدد افراد قتل کر دیے گئے۔ ایک سنی عالم دین مولانا محمد طاہر مفتی نے ہجوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ گورنر نے فسادات پر قابو پانے کے بعد کچھ مجرموں کو سزا دی، لیکن مغل شہنشاہ اورنگزیب نے ان کو رہا کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس واقعے کو اورنگزیب کے دور کا بدترین فساد کہا جاتا ہے۔ سن 1719 عیسوی میں ایک ناصبی ملا عبد الغنی، جنہیں مہتوی خان بھی کہا جاتا ہے، دہلی میں شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا کے ہاں شیخ الاسلام کی خلعت حاصل کرنے کے بعد کشمیر آ گئے۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں ہندوؤں پر گھوڑوں کی سواری، سر ڈھکنے اور قابل احترام لباس پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ساتھ ہی ان پر اپنے بچوں کو اسلامی مدرسہ بھیجنا بھی لازمی قرار دیا گیا اور ان پر جزیہ بھی نافذ کر دیا گیا۔ گورنر نے اس فتویٰ کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے دوسرے علماء کی رائے کی حمایت حاصل تھی۔ فسادات پھوٹ پڑے اور ان کے جنونی قسم کے مریدوں نے ہندو املاک پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس کو ان کی حفاظت کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑا۔ گورنر نے ملا عبد النبی کی گرفتاری کا حکم دیا، جس کے جواب میں ملا کے حامیوں نے فوج پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران عبد النبی مارے گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کو فوج کے ایک شیعہ اہلکار نے قتل کیا ہے۔ ملا عبد النبی کے بیٹے شرف الدین کی سربراہی میں ان کے حامیوں نے زاڈیبل کے شیعہ محلے پر حملہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ لوگوں کو قتل کیا گیا اور خواتین کو لونڈیاں بنا کر ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ کچھ خواتین اور بچوں نے میر شمس الدین عراقی کے مقبرے میں چھپنے کی کوشش کی، لیکن جب بفرا ہوا ہجوم وہاں پہنچا تو اس نے مقبرے کو بھی آگ لگا دی اور اندر چھپے ہوئے افراد زندہ جل گئے۔ مغل گورنر کو اتار دیا گیا اور 1.5 سال تک کشمیر میں لا قانونیت رہی اور شیعوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ 1721 عیسوی میں مغل فوج کشمیر میں داخل ہوئی اور نظم و ضبط بحال کیا۔ شرف الدین سمیت 50 افراد کو سزائے موت سنائی گئی۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، مسلمان خون کا بدلہ چکانے دوبارہ زاڈیبل پر چڑھ دوڑے۔ یہ شیعہ آبادی تھی، وہاں انہوں نے لوگوں کو باندھا، قتل کرنا اور جلانا شروع کیا۔ شروع کے 2 دن مقامی افراد نے بڑی مزاحمت کی، لیکن حملہ آوروں کو ہٹانے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد 2 سے 3 ہزار افراد، جن میں کچھ مغل سپاہی بھی شامل تھے، خاندان والوں سمیت قتل کر دیے گئے۔ لاکھوں کی مالیت کا سامان لوٹا گیا اور یہ جنگ مزید 2 سے 3 دن جاری رہی۔ سن 1741 اور 1745 کے دوران مغل سلطنت کے خلاف ایک اور بغاوت ہوئی۔ گورنر کے نائب ابو برکات نے آزاد سلطنت کا اعلان کر دیا۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلا نے اسد یار خان کو نیا گورنر تعینات کیا تو کشمیر کی فوج کے ایک شیعہ آفیسر دیر اللہ ینگ نے نئے گورنر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ابو برکات خان نے اس کا غصہ شیعہ آبادی پر حملہ کر کے نکالا۔ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ناصبیوں نے شیعہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، ان کے گھروں پر حملہ کیا گیا اور انہیں بھاری بتہ اور جرمانے ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ سن 1762 عیسوی تا 1764 عیسوی میں کشمیر کے افغان گورنر بلند خان بامزئی کے دور میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کچھ شیعوں نے ایک صوفی بزرگ حبیب اللہ نوشیری کے بارے میں منفی تبصرے کیے ہیں۔ مشتعل ہجوم نے زاڈیبل پر پھر حملہ کیا اور شیعوں کے مکانات کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بلند خان نے توہین صحابہ کے الزام میں شیعوں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ان کے ناک اور کان کاٹ کر انہیں ذلیل کیا گیا اور ان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ 1765 میں ایک شیعہ عالم حافظ عبداللہ کا سر اپنے مسلک کے تبلیغ کرنے کے جرم میں قلم کیا گیا۔ 1803 عیسوی میں دوبارہ فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ مقامی ناصبی اور انتہا پسند پشتون شیعہ محلوں پر حملے کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے سامان لوٹ لیا اور خواتین کی عزتیں لوٹی۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق افغانوں کے زمانے میں شیعوں کو محرم کا سوگ منانے کی اجازت نہیں تھی۔ عبداللہ خان کے زمانے میں، جس نے اپنے آپ کو کابل کے تخت سے آزاد کر لیا تھا، شیعوں نے محرم کا سوگ منانے کی کوشش کی۔ ان پر حملہ کیا گیا، لوٹ مار کی گئی اور ان کے گھر جلائے گئے۔ ان میں سے تقریباً 150 لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک رسی سے باندھ کر بازاروں میں انہیں گھمایا گیا۔ 1819 عیسوی میں سکھوں نے کشمیر فتح کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اودھ، بہار
بہار اور بنگال میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی جہادی لشکر کی تیاری کے ساتھ ساتھ آزاداری پر حملے کر رہے تھے۔ ایک انگریز پروفیسر لکھتی ہیں، دوسری قسم کے امور جن سے سید احمد بریلوی شدید پرخاش تھے وہ تھے تشیع۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعزیے بنانے سے خاص طور پر منع کیا جو شہدائے کربلا کے مزارات کی شبیہ تھے، جن کو محرم کے جلوسوں میں اٹھایا جاتا تھا۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، ایک سچے مومن کو طاقت کے استعمال کے ذریعے تعزیہ توڑنے کے عمل کو بت توڑنے کے برابر سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ خود نہ توڑ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو ایسا کرنے کی تلقین کرے۔ اگر یہ بھی اس کے بس میں نہ ہو تو اسے کم از کم دل میں تعزیے سے نفرت کرنی چاہیے۔ سید احمد بریلوی کے سوانح نگاروں نے بلا شبہ تعداد کے معاملے میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے سید احمد بریلوی کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں تعزیے توڑنے اور امام بارگاہوں کے جلائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب کے دور سے شیعوں پر سنیوں کی جامع مسجد سری نگر کے لیے ہر سال نئے قالین مفت فراہم کرنا لازم قرار دیا گیا تھا۔ 1831 عیسوی میں انہوں نے مبینہ طور پر قالینوں کی فراہمی میں تاخیر کر دی اور امام بارہ زاڑیبل میں محرم کی مجلس میں استعمال شدہ قالین سنی مسجد کو دے دیے۔ جب یہ خبر شہر تک پھیل گئی تو ایک ہجوم نے شیعہ محلے پر حملہ کر دیا، قیمتی سامان لوٹ لیا گیا اور خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ کچھ سنی مردوں نے شیعہ خواتین کے جنسی اعضاء کاٹ لیے۔ برطانوی ریکارڈ میں بھی اس دور کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ گورنر باما سنگھ کے زمانے میں شیعوں نے محرم الحرام کی رسومات ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن مشتعل سنی ہجوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کا سامان، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ اس ظلم کی وجہ سے 200 سے 300 کے قریب ایرانی تاجر کشمیر چھوڑ کر چلے گئے۔ 1831 عیسوی تک پشاور پر سید احمد بریلوی کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور مئی کے مہینے میں وہ کشمیر کی طرف فرار کرتے ہوئے بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سن 1872 عیسوی میں ایک سنی صوفی بزرگ سید محمد مدنی کے مزار پر سالانہ عرس تھا۔ عرس کے دوران سنیوں نے شیعہ مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر دیا۔ شیعوں نے اکٹھا ہو کر حملہ آوروں کو زد و کوب کیا۔ یہ خبر شہر میں پھیل گئی اور سنی ہجوم نے فجر کے وقت شیعہ محلے پر حملہ کر دیا۔ حکومت نے تیزی سے کام کیا اور 1000 کے قریب افراد کو گرفتار کیا۔ تفتیش کے بعد کچھ مشتعل افراد کو 2 سے 3 سال قید کی سزا سنائی گئی اور حملہ آوروں کو یہ ادائیگی کرنے کا پابند بنایا گیا۔ نقصانات کا تخمینہ 2,80,000 روپے لگایا گیا تھا اور حملہ آوروں کو یہ ادائیگی کرنے کا پابند بنایا گیا تھا۔ برطانوی ریکارڈ ہی کے مطابق فسادات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ فسادات 1 ہفتے تک جاری رہے اور یہ اتنے شدید تھے کہ گورنر کی طرف سے فوج کی کئی نفریاں بھیجی گئیں، کئی شیعہ محلوں کو کھنڈر بنا دیا گیا اور لمبے عرصے تک بازار مکمل طور پر بند رہے۔ شہر کا ایک بہت بڑا حصہ ویران ہو چکا تھا۔ شیعوں نے علاقے سے ہجرت کر لی، کچھ نے قریبی پہاڑوں پر پناہ اختیار کی اور کچھ شہر میں دوسرے مقامات میں چھپ گئے۔ بہت سی شیعہ خواتین اور بچوں کو اپنے ہم مذہبوں کے مشتعل ہجوم سے جان بچانے کے لیے ہندو آبادیوں اور ان کے گھروں میں پناہ لینی پڑی۔ جب حالات کچھ قابو میں آئے تو ہزاروں کی تعداد میں حملہ آور اور فسادی گرفتار ہوئے اور انہیں سزائیں سنائی گئی۔ نسل کشی کی اس مہم میں متاثرین کو اکثریت کے عقائد و رسومات سے مطابقت نہ رکھنے والے ایک جارح اور کمتر انسان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان پر ہونے والے ظلم کا اخلاقی جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ کتاب تاریخ حسن میں پیر غلام حسن شیعہ تاراج کے عنوان سے قائم کیے گئے باب کے آغاز میں اس مسلسل اور ظالمانہ قتل عام کی وکالت کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کشمیری شیعہ تعصب اور کینہ رکھنے میں معروف ہیں اور یہ کہ ہر 30-40 سال بعد ان کا قتل عام اصل میں مکافات عمل ہے۔ وہ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ اکثر واقعات میں متاثرین کو انصاف کیوں فراہم نہیں کیا گیا۔ البتہ جب 1871 عیسوی کے تاراج کے بعد رنبیر سنگھ کی حکومت نے بلوائیوں کو گرفتار کیا اور جرمانہ عائد کیا تو مصنف نے اس اقدام کو سنیوں کے خلاف ہندوؤں کا